ہماری ساری زندگی کا دار و مدار ہماری زندگی کے ان فیصلوں پر ہوتا ہے جو ہم اپنی ٹین ایج یا پھر 20s میں کرتے ہیں، کیونکہ اس عمر میں ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو سوچ رہے ہیں بس وہی صحیح ہے اور باقی سب غلط ہیں، اور پھر اسی سوچ کی وجہ سے کئی سارے لوگ اپنی جوانی میں ایسے غلط فیصلے کر بیٹھتے ہیں جن کا پچھتاوا انہیں ساری زندگی رہتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اس عمر میں کوئی فیصلہ نہیں لینا چاہیے، بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کو اس عمر میں کوئی غلط فیصلہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اگر آپ اس عمر میں کوئی چھوٹی سی غلطی بھی کرتے ہو تو اس کی بھرپائی آپ کو کئی سالوں تک کرنا پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر اب آپ زندگی میں ایک ایسے سٹیج پر ہو جہاں آپ کو یہ فیصلہ لینا ہے کہ آگے زندگی میں آپ کیا کرو گے، تو ایک طرف ایسا کام ہے جو آپ خود کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ایک ایسا کام ہے جو آپ سے لوگ کروانا چاہتے ہیں، یعنی آپ کے گھر والے یا پھر آپ کے رشتہ دار۔ تو اس وقت آپ جو بھی فیصلہ لوگے اس کا اثر آپ کی آنے والی زندگی پر ہمیشہ رہے گا، اور اگر اس وقت آپ نے کوئی غلط فیصلہ لیا تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر صحیح فیصلہ لیا تو آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو اسی ٹاپک سے ملتی جلتی ہے، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو زندگی کے ایسے 7 سبق سکھانے والا ہوں جنہیں آپ 30 سال کی عمر سے پہلے سیکھ کر اپنی زندگی کو بربادی سے بچا سکتے ہو۔ تو بغیر کسی وقت کو ضائع کیے ہم بڑھتے ہیں لیسن نمبر 1 کی جانب، اور لیسن نمبر 1 کہتا ہے وداؤٹ منی یو آر نتھنگ۔ دوستوں، آج کے اس دور میں پیسہ آکسیجن کی طرح ضروری ہو چکا ہے۔ جس کے پاس پیسہ ہے اسی کی قدر ہے اور اسی کی ویلیو ہے، اور صرف وہی انسان ہی اس دور میں سروائیو کر سکتا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی بالکل بے معنی ہے، اور اس دور میں آپ کے لیے سروائیو کر پانا ناممکن ہے۔ اگر آپ اپنی ٹین ایج یا 20s میں پیسے کی اہمیت کو سمجھ لیتے ہو تو آپ کے لیے آنے والا ٹائم آسان ہو جائے گا، اور اگر اس ایج میں آپ اسے چھوڑ کر کسی اور کام میں لگے رہو گے تو پھر آپ ساری زندگی اس کے پیچھے بھاگتے رہو گے اور یہ آپ کے ہاتھ کبھی نہیں آئے گا۔ اس لیے اپنے اس گولڈن ٹائم میں ہی پیسہ کمانا شروع کر دو، کیسے بھی کرو لیکن پیسہ کماؤ، اور جتنا ہو سکے اس کے بارے میں سیکھنا شروع کر دو کہ پیسہ کیسے کمایا جاتا ہے، سیو کیسے کیا جاتا ہے، انویسٹ کیسے کیا جاتا ہے، سب کچھ سیکھو۔ اور جس دن آپ کے پاس پیسہ آ گیا تو سوسائٹی میں آپ کی ویلیو خود بخود بڑھ جائے گی، لوگ آپ کے آگے پیچھے گھومنا شروع کر دیں گے، آپ کی ہاں میں ہاں ملائیں گے۔ ان شارٹ، آپ کے پاس اگر پیسہ ہوگا تو آپ کی ویلیو ہوگی، اینڈ وداؤٹ منی یو ول بی نتھنگ۔ لیسن نمبر 2، نیور ہرٹ یور سیلف بیکاز آف سم ون ایلس۔ اپنی 20s یا ٹین ایج میں اکثر لوگ جب اپنے ایموشنز میں آ کر کوئی ایسا فیصلہ کرتے ہیں کہ جس سے انہیں لگتا ہے کہ وہ دوسروں کو سزا دے رہے ہیں جبکہ وہ دے خود کو رہے ہوتے ہیں، ایسے فیصلے ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں۔ ان کا کسی اور پر تو بس چلتا نہیں، اس لیے وہ خود کو سزا دیتے ہیں کہ اس سے دوسرے کو کوئی فرق پڑے گا۔ میرا ایک دوست تھا جس کے گھر میں لڑائی ہوئی اور اس نے گھر والوں کو سزا دینے کے لیے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی، لیکن جو حالت اس کی ہاسپٹل میں ہوئی تھی اس سے اس کے گھر والوں کو اتنی تکلیف نہیں ہوئی جتنی کہ اسے خود ہوئی تھی۔ دوستوں، یہ زندگی نام ہی مشکلات کا ہے، آپ کو ان مشکلات سے لڑنا سیکھنا ہے، نہ کہ ان سے بھاگنا ایک ڈرپوک انسان کی طرح۔ جب آپ کے پاس ایک منزل ہوگی، ایک مقصد ہوگا، تو پھر چاہے کتنی ہی مشکلات کیوں نہ ہو لیکن آپ کبھی بھی ایسی حرکت کرنے کی سوچو گے بھی نہیں، کیونکہ اس وقت آپ کے پاس ایک مقصد ہوگا۔ اس لیے اپنے مقصد کو پہچانو۔ نمبر 3، لرن ٹو سے نو، نہ کہنا سیکھو۔ دوستو، اس ٹین ایج میں ہم دوسرے لوگوں پر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اور چونکہ ہم ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ جو بھی کہتے ہیں ہم اسے چپ چاپ مان لیتے ہیں۔ بات ماننے تک تو ٹھیک تھا، لیکن آگے چلتے ہماری لائف کے فیصلے بھی وہی لوگ کرنے لگتے ہیں۔ مانا کہ آپ ڈیپینڈنٹ ہیں، لیکن یہ لائف آپ کی ہے، اور اس لائف کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں مت دو، بلکہ اپنی زندگی کے فیصلے خود کرو۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک ڈاکٹر بننا چاہتے ہو اور لوگ کہتے ہیں کہ نہیں تم ڈاکٹر نہیں بلکہ انجینئر بنو، تو اس وقت آپ کو سٹینڈ لینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ اس وقت سٹینڈ نہیں لوگے تو زندگی میں آگے چل کے آپ کو ہر دن اس بات کا ریگریٹ ہوگا۔ اس لیے جب بھی کوئی فیصلہ آپ کی مرضی کے خلاف جا رہا ہو تو اس وقت نہ کہنا سیکھو۔ نمبر 4، لرن ٹو کمیونیکیٹ افیکٹولی۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے کہا کہ پیسہ کمانا زندگی میں بہت ضروری ہے، بالکل ویسے ہی پیسہ کمانے کے لیے اچھے سے کمیونیکیٹ کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر آپ کو لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، آپ کو انہیں اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے کنونس کرنا نہیں آتا، تو آپ کبھی بھی پیسہ نہیں کما پاؤ گے۔ جب کوئی انسان کسی جاب انٹرویو کے لیے جاتا ہے تو کیا وہ لوگ ساری اس کی ڈگریز دیکھتے ہیں؟ نہیں، بلکہ اس کی باڈی لینگویج اور اس کی کمیونیکیشن سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انسان کس قابل ہے۔ اس لیے جتنا ہو سکے اپنی کمیونیکیشن سکل کو امپروو کرو، اور کمیونیکیشن سکل اور باڈی لینگویج پر میں نے پہلے سے ہی ویڈیوز اپلوڈ کر رکھی ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھی تو انہیں بھی ایک بار ضرور دیکھ لیں، اس سے یقیناً آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 5، ڈونٹ ٹرسٹ اینی باڈی، یعنی کسی پر بھی بھروسہ مت کرو۔
دوستو اس ایج میں ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے دوست ہی سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں ہمارے، لیکن حقیقت بالکل اس کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ حقیقت میں آپ کا خیر خواہ صرف اور صرف ایک انسان ہوتا ہے، وہ انسان جسے چوٹ لگنے سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جس کے ہارنے سے آپ ہار جاتے ہو اور جس کے جیتنے سے آپ جیت جاتے ہو۔ میں آپ کی ہی بات کر رہا ہوں۔ آپ کا اپنے سوا اور کوئی خیر خواہ نہیں ہے، کیونکہ جو چیز آپ خود اپنے آپ کو دے سکتے ہو وہ چیز آپ کو اور کوئی نہیں دے سکتا۔ آپ کی زندگی آپ کے اپنے سوا اور کوئی نہیں بدلے گا، اس لیے کبھی بھی کسی پر بھروسہ مت کرو کہ اگر کوئی کہے کہ میں تمہارے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، بلکہ مصیبت آنے پر سب بھاگ جاتے ہیں اور آپ اکیلے رہ جاتے ہو۔ اس لیے ہمیشہ سیلف سفیشینٹ رہو۔ نمبر 6، چوز یور فرینڈز وائزلی۔ آج سے 2 منتھ پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جس میں نے ان 6 چیزوں کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ جو آج کے مرد کو کمزور بنا رہی ہے، اور ان میں سے ایک چیز تھی فرینڈز، یعنی آپ کے دوست۔ اب آپ کہو گے کہ کیسے؟ ہمارے دوست کیسے ہمیں کمزور بنا رہے ہیں؟ وہ ایسے کہ انسان ان 5 لوگوں کی ایوریج ہوتا ہے جن کے ساتھ وہ سب سے زیادہ وقت بتاتا ہے، اور اگر آپ اپنا زیادہ تر وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزارتے ہو اور آپ کے دوست ویک ہیں تو آپ بھی ایک ویک انسان ہی بنو گے، اور اگر آپ کے دوست سمارٹ اور انٹیلیجنٹ ہوں گے تو آپ بھی سمارٹ اور انٹیلیجنٹ بن جاؤ گے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دوست سوچ سمجھ کر بناؤ، کیونکہ ان دوستوں کا آپ کی زندگی پر بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ کے اچھے دوست ہوں گے تو آپ کی زندگی پر ان کا اچھا اثر پڑے گا، اور اگر برے دوست ہوں گے تو آپ کی زندگی پر ان کا برا اثر پڑے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے دوست سوچ سمجھ کر بناؤ۔ نمبر 7، چیز یور گولز ناٹ ڈسٹریکشنز۔ زندگی کے اس سفر میں ہمارا سامنا ہر روز ایک نئی ڈسٹریکشن سے ہوتا ہے، خاص کر تب جب ہم ٹین ایج میں ہوتے ہیں، اور ٹین ایجرز کی میجورٹی ڈسٹریکٹ ہو کر سب کچھ بھول جاتی ہے کہ ہم نے زندگی میں کیا کرنا ہے، ہمارے گولز کیا ہیں، ہمیں زندگی میں کچھ حاصل بھی کرنا ہے یا نہیں۔ بس ذرا سی نوٹیفیکیشن یا کوئی پوسٹ دیکھتے ہی ہم ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، اور یہ ڈسٹریکشن صرف سوشل میڈیا پر نہیں ہے، بلکہ یہ ڈسٹریکشنز ہمارے مائنڈ میں ہیں۔ جیسے کہ پاسٹ میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو 24 گھنٹے اس کے بارے میں سوچتے رہنا، کسی انسان نے کوئی بات بول دی ہو تو اس کو دل پہ لے لینا۔ یہ سارے ڈسٹریکشنز ہمارے مائنڈ میں ہیں، اور ان مائنڈ کی ڈسٹریکشنز کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ہے میڈیٹیشن۔ اور میڈیٹیٹ کرنے کا سب سے بہتر ذریعہ ہے نماز۔ اس لیے ان ساری ڈسٹریکشنز، گرلز، سوشل میڈیا، نوٹیفیکیشنز، ان سب کو چیز کرنا بند کرو، اور صرف اپنے گولز اور اپنی لائف پر فوکس کرو۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔